سوشل میڈیا پر ایک دل جلے نے لکھا ہے کہ صدیوں بعد جب دنیا کی تاریخ لکھی جائے گی تو ایک قوم المجرمین پاکستان کے بارے میں بھی تاریخ لکھی جائے گی۔ مورخ لکھے گا قوم عاد، قوم سمود اور قوم لوط کے سارے مجموعی گناہ اس قوم میں پائے جاتے تھے۔ یہ ایک ایسی قوم تھی جو نام تو اللہ کا لیتی تھی مگر مانتی اپنے اپنے لیڈروں کو تھی، قرآن کو اپنی کتاب مانتی تھی پر عمل کے لیے انسانی ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابوں پر یقین تھا۔ یہ ایک ایسی قوم تھی جس کو تعلیم صرف جاہل بنانے کے لیے دی جاتی تھی۔ ایک ایسی قوم تھی جس کے مذہبی پیشوا خود تو دنیا کی ہر آسائش سے لطف اندوز ہوتے تھے مگر عوام کو غربت و افلاس کے فائدے بتا کر جنت کے ٹکٹ دیتے تھے۔ ان کے حکمران بادشاہوں کی طرح زندگی گزارتے تھے مگر اس قوم کے نچلے طبقے کے پاس کھانے کو روٹی نہیں تھی۔ مورخ لکھے گا اس قوم کا انصاف بکتا تھا، طاقتور کے لیے علیحدہ قانون اور غربا کے لیے الگ قانون تھا۔ اس قوم کے قاضی انہی کی طرح کرپٹ اور انصاف سے عاری تھے۔ یہ ایک ایسی قوم تھی جو اپنا پیٹ کاٹ کر اپنی حفاظت کرنے والے لوگوں کو پالتی تھی مگر ان حفاظت کرنے والوں نے کبھی ان کے آئین کو دل سے تسلیم نہ کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ انہی کی سوچ کو آئین مانا جائے اور انہی کے حکم کو دستور مانا جائے۔ اس قوم کے سیاستدان خود غرض، نااہل اور بے حس تھے مگر یہ قوم ایسے سیاستدانوں کو اپنا مسیحا سمجھتی تھی اور ان کے لیے ایک دوسرے کی گردن کاٹنے کو بھی تیار رہتی تھی۔ مورخ لکھے گا اس قوم کے اکثر لوگ دوسرے ملکوں میں بسنے کو ترجیح دیتے تھے مگر اپنی قومی ذہنیت ساتھ لے کر جاتے تھے اور تہذیب یافتہ ممالک بھی انہیں تہذیب سکھانے سے قاصر رہے۔ یہ اندازہ اس لیے لگایا جائے گا کہ تہذیب یافتہ کھوپڑیوں میں سے جاہل کھوپڑیاں بھی ملیں گی، ڈنگروں کی۔ یہ ایک ایسی قوم تھی جو لمبی لمبی دعائیں کرتی تھی مگر اس کا عملی کردار انتہائی ناگفتے بے اور بیہودہ تھا۔ یہ ایک ایسی قوم تھی جس میں حرام خور عزت دار کہلاتے تھے اور محنت کر کے کھانے والے کمی کمین۔ یہ خود کو عاشقان رسول کہتے تھے اور زبان سے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرے لگاتے نہیں تھکتے تھے لیکن عملی طور پر یہ تمام کام سنت کے خلاف کرتے تھے۔ یہ خود جھوٹ بولنے والے، بے ایمانی کرنے والے، ملاوٹ کرنے والے، دھوکہ دینے والے تھے۔ یہ بہنوں کو جائیداد میں سے ان کا شرعی حق نہیں دیتے تھے۔ یہ پلاٹوں پر قبضہ کرنے والے تھے۔ یہ غیروں کی غلامی پر رضامند تھے۔ عالمی مالیاتی اداروں سے بھیک مانگتے تھے اور پھر اس بھیک سے ان کی اشرافیہ عیاشیاں کرتی تھی۔ غریب پس پس کر جیتے تھے لیکن ظلم کے خلاف بغاوت نہیں کرتے تھے۔ غیروں کی زبان اور تہذیب سے اس قدر مروب تھے کہ انگریزی بولنا اور ان کا لباس پہننا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے۔ قطع رحمی عام تھی، رشوت عام تھی، بد اخلاقی عام تھی۔ ان کے اپنے ایک شاعر اقبال نے ان کو ان الفاظ میں آئینہ دکھایا تھا کہ جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پروائے نشیمن تم ہو، اور بتایا تھا کہ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالین ہے ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تاناسانی۔ عمارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغنائے سلمانی، نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں کہ پایا میں نے استغنا میں معراج مسلمانی۔ مورخ لکھے گا کہ افسوس اس قوم نے حکیم الامت کا پیغام بھی فراموش کر دیا۔ خدا کرے ہم سدھر جائیں، ہم خود کو درست کر لیں، ہم اپنے عمل کو ٹھیک کر لیں، ورنہ یہ نہ ہو کہ اس دل جلے کی بات درست ثابت ہو جائے اور آنے والے وقت میں یہ قوم المجرمین پاکستان کے موضوع سے عبرت کے طور پر پڑھائی جایا کرے۔ پھیلی جاتی ہے ہر طرف آلودگی، کون روکے گا بڑھ کے یہ بےہودگی، پیڑ کٹتے گئے، ظرف گھٹتے گئے، دور ہوتی گئی ہم سے آسودگی۔